صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک راجا ہوا کرتا تھا اور اس کے 3 شہزادے تھے۔ ایک دن راجا تینوں بیٹوں کو بلاتا ہے۔ داروغہ، جی حضور۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے محل کے چراغ کہاں ہے؟ حضور، چراغ تو آپ کے سامنے ہے جو جل رہے ہیں۔ ارے بے وقوف انسان، میں شہزادوں کی بات کر رہا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں حضور، شہزادے محل میں ہی ہے۔ میرا حکم ہے کہ تینوں کو بلایا جائے۔ اس کے بعد وہ داروغہ چلا جاتا ہے اور تینوں شہزادوں کو بلاتا ہے۔ تو آ گئے میرے شیر، اب وقت آ گیا ہے کہ تم تینوں بھی اپنے لیے ملکہ تلاش کرو۔ یہ بات سن کر بڑا شہزادہ کہتا ہے، حضور، ہمیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو شہزادے ہیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، تم خود تلاش کرو گے، میں تم تینوں کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر تینوں شہزادے ادب سے سر خم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک دم سے راجا بولتا ہے، میرا حکم ہے کہ محل کے سامنے جو 3 بڑے درخت ہیں، تم تینوں ان کو کاٹو گے۔ جو درخت کاٹے گا اور جس طرف وہ درخت گرے گا اسی کی طرف تم لوگ جاؤ گے۔ جس کسی پر بھی تمہاری پہلی نظر جائے گی اس سے تمہاری شادی ہوگی۔ یہ بات سن کر تینوں شہزادوں کی پاؤں تلے زمین ہل جاتی ہے۔ تینوں من ہی من میں سوچتے ہیں کہ ہماری پہلی نظر اگر کسی گدھیا پر گئی تو کیا ہماری ملکہ وہ بنے گی؟ مگر راجا کا حکم تھا، اس لیے اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح تینوں شہزادے محل سے نکلتے ہیں اور درخت کاٹنے لگتے ہیں۔ تینوں درخت الگ الگ دشاؤں میں گرتے ہیں۔ پہلا شہزادہ جب کاٹے ہوئے درخت کی سمت میں جاتا ہے تو ایک گاؤں ملتا ہے جہاں اس کی پہلی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر جاتی ہے۔ دوسرے شہزادے کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، مگر تیسرا شہزادہ بیچارہ جنگل پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کی نظر ایک چوہیا پر پڑتی ہے۔ شہزادہ بولتا ہے، ارے یہ کیا ہوا؟ کیا ایک چوہیا میری ملکہ بنے گی؟ مجھے تو ویسے بھی چوہوں سے ڈر لگتا ہے۔ شہزادہ سوچ میں پڑتا ہے۔ اچانک سے آواز آتی ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے کہ چوہیا بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ میں ایک شہزادہ ہوں، میں اپنی ملکہ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ارے یہ تو خوشی کی بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ مگر حضور، یعنی میرے ابا جان نے ایک شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط رکھی ہے بادشاہ سلامت نے؟ ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو یہ حکم ملا ہے کہ محل کے سامنے جو درخت ہے اسے کاٹ کر جس طرف وہ درخت گرے گا اس طرف جانا ہے، اور راستے میں جس پر نظر پڑے اسی سے ہماری شادی ہوگی۔ ان دونوں کو تو کوئی نہ کوئی لڑکی مل گئی ہوگی اور میری پہلی نظر تم پر پڑی ہے، اب میں کیا کروں؟ ارے تو کیا میں ایک رانی سے کم ہوں؟ تم تو ایک چوہیا ہو۔ کس نے کہا میں ایک چوہیا ہوں؟ میں تو ایک خوبصورت رانی ہوں۔ ایک چوہیا کیسے رانی ہو سکتی ہے؟ اتنے میں وہ چوہیا اپنا پونچھ ہلاتی ہے۔ بہت سارے چوہے اس چوہیا کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بولتا ہے، یہ کیا؟ یہ تو سارے چوہے ہیں۔ کیا تم خود کو رانی اور ان کو اپنی سپاہی سمجھتی ہو؟ تم میری بات پر یقین کرو اور مجھے اپنے ساتھ محل لے چلو۔ شہزادہ خیال کرتا ہے، اب کیا ہی کر سکتا ہوں، بادشاہ سلامت کے حکم کو بھی پورا کرنا ہے۔ حکم کو پورا کرتے ہوئے شہزادہ اور چوہوں کی بارات محل کی طرف چلتی ہے۔ راستے میں ایک ندی آتی ہے جس سے چل کر محل کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی شہزادہ ندی کو پار کر کے آگے چلتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے تو چوہیا ایک خوبصورت رانی بن جاتی ہے۔ وہ سارے چوہے اس کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ حیران ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تم تو ایک چوہیا تھی، اتنی خوبصورت رانی کیسے بنی؟ میں نے کہا تھا نا، میں ایک خوبصورت رانی ہوں۔ تو تم چوہیا کیسے بنی؟ یہ ندی
ایک جادوئی ندی ہے. جب میں اور میرے سپاہی یہاں سے گزرے تھے تو ہم چوہے بن گئے. واپس اس ندی سے گزرنے پر یہ جادو ختم ہو گیا ہے. یہ بات سن کر شہزادہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس خوبصورت رانی اور سپاہیوں کو محل لے کر جاتا ہے، جہاں دوسرے دونوں بھائی بھی اپنے ساتھ لڑکی لے کر آتے ہیں. مگر تیسرے شہزادے کی رانی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، جسے دیکھ کر راجا بھی خوش ہوتا ہے. اسی طرح راجا کا حکم پورا کرنے پر تیسرے شہزادے کو ایک خوبصورت رانی مل جاتی ہے.